بسم الله الرحمن الرحيم. وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب، نحو ضربت ابني تأديبا، ويجوز جره فتقول ضربت ابني لتأديب. وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، وهو خلاف ما صرح به النحويون، وما صاحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جره، ويجوز النصب. فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني ضربت ابنك. کیا ہے؟ ضربت ابنی التأديب. یہ ابنی غلط لکھا ہوا ہے. ضربت ابنی التأديب. ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف: لا أقعد الجبن عن الهيجاء البيت الجبن مفعول له، أي لا أقعد لأجل الجبن. ومثل قوله: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. وأما المضاف فيجوز فيه الأمران، النصب والجر على السواء، فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه. وهذا يفهم من كلام المصنف، لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران. ومما جاء منصوبا قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. من الصواعق کے بعد فلا واتخذ لکھ دیا ہے اس میں. ومنه قوله: وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. ثانيها أحدها كلها يجوز أن تجر بحرف التعليل. مفعول له کے حالات چل رہے ہیں. جسے بتایا تھا کہ مفعول له کی شرطوں میں سے کوئی بھی شرط اگر مفقود ہے تو مفعول له پر زبر کی بجائے لام لا سکتے ہیں. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعین جره بحرف التعلیل، تو حرف التعلیل کے ذریعے جر متعین ہو جائے گا، وهو اللام او من او فی او با. اور اس کے بعد بتایا تھا ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط، کہ شرطیں تینوں پائی جائیں تب بھی اگر کوئی جر لانا چاہے تو لا سکتا ہے. جیسے هذا قنع زہدا میں لزہد کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بتایا تھا المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة احوال، کہ جس مفعول له میں تینوں شرطیں پائی جائیں تو اس کی تین حالتیں ہیں. یا تو نکرہ ہوگا تأدیبا مجرد عن الالف واللام والاضافت، تأدیبا نکرہ ہو اور اضافت بھی نہ ہو. دوسری یہ ہے کہ الف لام کے ساتھ ہو التأدیب، اور تیسری یہ ہے کہ اضافت کے ساتھ ہو تأدیبہ. اسی کو بتا رہے وَكُلُّهَا يَجُوزُ أَن تُجَرَّ بِحَرْفِ الْجَرِّ، جائز ہے کل یعنی تینوں کے حرف تعلیل کے ذریعے زیر دیا جائے. ضربتہ تأدیباً
تو یہ کیا ہے؟ الف لام سے خالی ہے، اس کو آپ لتعدیبن کہہ سکتے ہیں. اور الف لام کے ساتھ ہے ضربتہ التعدیب، تو للتعدیبی کہہ سکتے ہیں. ضربتہ تعدیبہ، اس کو ادب دینے کے لیے، تو لتعدیبہ مضاف ہو یا الف لام ہو یا نکرہ ہو، تینوں پر زبر ہم لا سکتے ہیں. تینوں پر زبر بھی لا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لا سکتے ہیں کہ لام، من اور فی اور با، چاروں حرف تعلیل میں سے کسی کے ذریعے زیر لا سکتے ہیں. اسی کو بتایا ہے لیکن الاکثر مما تجرد عن الالف واللام والاضافۃ والنصب. جر تو لا سکتے ہیں لیکن جس میں الف لام اور اضافت نہیں ہے، جیسے ضربت ابنی تعدیباً، تعدیباً اس میں نہ تو الف لام ہے اور نہ اضافت ہے، تو اس میں النصب الاکثر، تعدیباً ہی ہے، لتعدیبن یہ کم ہے. ويجوز جرہ، اور جر بھی جائز ہے. فتقول ضربت ابنی لتعدیب، لام بھی لا سکتے ہیں. اتنا سبق تو ہو گیا تھا. وزعم الجزولی انہ لا يجوز جرہ، جزولی نحوی رحمت اللہ علیہ کا گمان ہے کہ جائز نہیں ہے اس کا جر، یعنی تعدیباً جو نکرہ ہو اور اضافت نہ ہو اس پہ نصب ہی آئے گا، جر آئے گا نہیں، جر نہیں آئے گا. وهو خلاف ما صرح به النحویون، اور جزولی کا قول یہ اس کے برخلاف ہے جس کو اہل نحو نے صراحت سے لکھا ہے. نحویین نے لکھا ہے کہ تعدیباً اور لتعدیبن دونوں جائز ہے، لیکن جزولی کہتے ہیں کہ جر جائز نہیں ہے. وما صحب الالف واللام بعکس المجرد، اور جس پہ الف اور لام ہو وہ مجرد، یعنی جس پہ نہ ہو، مجرد کا مطلب خالی، جو الف لام سے خالی ہو، الف لام سے خالی ہو، یہ اس کے برعکس ہے. فالاکثر جرہ، تو اکثر و بیشتر اس کا کسرہ ہے، یعنی اگر الف لام آ جائے تو لام آئے گا اس پہ، للتعدیبی یہ زیادہ ہے. للتعدیبی کو وجہ التعدیبہ کہنا تو یہ اقل ہے، کم ہے. فالاکثر جرہ، تو اکثر ہے الف لام والے مفعول لہو کو زیر دینا. ويجوز النصب، اور نصب بھی جائز ہے. ويجوز النصب، نصب بھی جائز ہے. فضربت ابنی للتعدیب، تو ضربت ابنی میں للتعدیب کہنا اکثر من ضربت ابنی التعدیبہ، ضربت ابنی التعدیبہ سے زیادہ استعمال ہے للتعدیب. ومما جاء فيه منصوبا ما انشده المصنف، اور ان مثالوں میں سے جو منصوب استعمال ہوئی ہے، آئی ہے یعنی استعمال ہوئی ہے، ما انشده المصنف، جس کو مصنف نے پڑھا ہے. لا اقعد الجبن، میں سستی کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتا، عن الحیجائی، جنگ سے، عن الحیجائی جنگ. تو الجبن الف لام آیا ہے، تو اس میں اکثر کیا ہے؟ لام آئے للجبنی، اور اقل ہے کہ نہ آئے، تو نہ آنے کی مثال دیا ہے کہ کم، تھوڑا استعمال ہے اس کا بغیر لام کے، تو اس کی مثال دے دیا. ومما جاء فيه منصوبا ما انشده المصنف لا اقعد الجبن عن الحیجاء. البیت، الجبن مفعول له، شعر میں البیت یہ مفعول له ہے. ای لا اقعد لاجل الجبن، بزدلی کی وجہ سے میں نہیں بیٹھوں گا، بزدلی کی وجہ سے، اصل ہے مفعول له، یہ تو لاجل کہہ کر کے ظاہر کر دیا ہے، لاجل الجبن. ومثل قوله، اور اسی مثال میں سے شاعر کا یہ شعر بھی بنے گا. فلیت لی بہم قوما اذا رکبوا شن الاغارة فرسانا وركبانا. فلیت لی بہم قوما اذا رکبوا شن الاغارة فرسانا وركبانا. کیا ہے اس میں شعر؟
فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شموا إغارة الفرس فلیت لی بہم، کاش کی میرے لیے ہوتا ان کے عوض میں ایسے لوگوں کا جتھا کہ جب سوار ہوتے تو حملہ آور ہوتے، سواری کی حالت میں بھی اور سفر کی حالت میں بھی، فرسانن فارس ہوتے ہوئے اور چلتے ہوئے، راکب سوار ہوتے ہوئے۔ فلیت لی بہم، کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ان لوگوں کے جگہ پہ جو موجود ہیں دوسرے ایسے لوگ ہوتے جو بڑے بہادر ہوتے، مضبوط ہوتے، شن الاغارت، جو حملہ آور ہوتے، الاغارت الجبون، حملہ کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوتے؟ بہادر مانے جاتے، فرسانا و رکبانا، فارس گھوڑے پر سوار ہونے کی حالت میں، رکبانا عام کسی بھی چیز پہ راکب سوار ہو کر چلنے والے۔ تو یہاں پہ الاغارت یہ الف لام آیا ہے، اسی کی مثال ہے قول للاغارت، لاجل الاغارت، الف لام آ گیا تو اس پہ الاغارت استعمال ہے، اکثر کی وجہ اقل، لیکن للاغارت یہ کثیر استعمال ہوگا۔ اغار یغیر اغارتن کے معنی جو ہے شب خو مارنا، رات میں حملہ کرنا، اور شن یشن کے معنی مطلق حملہ کرنا۔ وَأَمَّا محل استشہاد یہی لفظ ہے، وَأَمَّا الْمُضَافُ فَيَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ، رہی بات اضافت کی، مضاف ہونے کی، فَيَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ، تو اس میں جائز ہیں دونوں باتیں، النصب، نصب بھی جائز ہے، احدہما النصب، ان میں سے ایک نصب ہے، والجر ثانیہما الجر، اور اس میں سے دوسرا جر ہے، علی السواء، برابر، یعنی اس میں کسی امر کو ترجیح نہیں ہے، نصب اور جر دونوں یکساں ہیں، کسی میں افضلیت اور کسی میں غیر افضلیت نہیں ہے، افضلیت مفضولیت نہیں ہے، النصب والجر دونوں یکساں استعمال ہیں۔ فتقول ضربت ابنی تادیبہ ولتادیبہ، یہاں تادیبہ مضاف مضاف الیہ ہو کے معرفہ بنا ہے، اور یہاں الجبن الف لام کے ذریعے معرفہ بنا ہے، دونوں معرفہ میں فرق ہو گیا۔ یہ جو معرفہ ہے الف لام کے ساتھ، اس پہ للجبن یہ کہنا یہ کثیر ہے، اور الف لام حرف جر ہٹا کر کے الجبن کہنا قلیل ہے۔ لیکن یہ جو معرفہ ہے تادیبہ مضاف مضاف الیہ، اس کو تادیبہ بغیر حرف جر کے کہنا اور لتادیبہ حرف جر کے ساتھ کہنا دونوں استعمال ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تادیبہ اکثر استعمال ہے اور لتادیبہ اقل استعمال ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ علی السواء کا مطلب یہی ہے۔ وَأَمَّا الْمُضَافُ، رہی بات مضاف کی، یہ محلہ بالالف واللام ہے، لیکن کہہ رہے ہیں محلہ بالالف واللام نہیں بلکہ مضاف مضاف الیہ، فَيَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ، تو اس میں دونوں امر جائز ہیں، النصب والجر، نصب بھی جائز ہے اور جر بھی جائز ہے، علی السواء، برابر طریقے پر۔ فَتَقُولُ، تو تم کہو گے ضربت ابنی تادیبہ لتادیبہ، میں نے اپنے بیٹے کو مارا اس کو ادب سکھانے کے لیے، تادیبہ اس کو ادب سکھانے کے لیے، اور لتادیبہ اس کو ادب سکھانے کے لیے، دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا، لیکن ایک میں لام ہے اور ایک میں لام نہیں ہے، اور یہ دونوں استعمال کیا ہے؟ برابر ہے، کسی کو ترجیح نہیں ہے۔ اور الجبن للجبن میں الجبن کو ترجیح نہیں ہے، مرجوع ہے، مفضول ہے، اور للجبن کو ترجیح ہے۔ وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، اور یہ مصنف کے کلام سے سمجھ میں آتا ہے، اور یہ مصنف کے کلام سے سمجھا جاتا ہے۔ مجہول کا ترجمہ دونوں طرح کر سکتے ہیں۔ وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، اور یہ مصنف کے کلام سے سمجھ میں آتا ہے یا سمجھا جاتا ہے۔
لأنه لما ذکر، اس لیے کہ مصنف نے جب ذکر کیا انه یقل جر المجرد، کہ کم ہے مجرد کا جر، کم ہے مجرد کا جر، مجرد کا مطلب تعدیباً کا جر یہ کم ہے، لتعدیبن، ونصب المصاحب للالف واللام، اور الف اور لام کے ساتھ آنے والے کا نصب کم ہے، الجبن کا نصب کم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دونوں کے بارے میں کہہ دیا کہ کم ہے تو دوسری سائڈ کیا ہوگی؟ کثیر ہوگی۔ تعدیباً کا کیا ہے؟ جر کم ہے، تو نصب تعدیباً نصب کے ساتھ آنا کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور الف لام والے کا نصب کم ہے، یقل نصب المصاحب، الجبن کا نصب کم ہے تو للجبن کیا ہوگا؟ کثیر ہوگا۔ اسی سے کہا علم ان المضاف لا يقل فيه واحد منهما، کہ مضاف میں ان دونوں میں سے کوئی ایک کم نہیں ہے۔ ایک تیسری جہت نکالا کہ پہلا اور دوسرا، اس کا تو بتا دیا، تیسرا کا نہیں بتایا، تیسرے کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس میں دونوں برابر ہے، نصب اور جر دونوں برابر۔ علم تو پتہ چلا ان المضاف لا يقل فيه واحد منهما، کہ مضاف میں دونوں میں سے کوئی ایک کم نہیں ہے، لا يقل فيه واحد منهما، کہ مضاف میں دونوں میں سے کوئی ایک کم نہیں ہے، بل یکثر فيه الامران، بلکہ اس میں دونوں امر کثیر ہیں۔ کس میں؟ المضاف، مضاف میں، تعدیبہ لتعدیبہ، تعدیبہ مضاف اور ہو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ میں الف لام کے ساتھ، حرف جر کے ساتھ اور بغیر حرف جر کے دونوں برابر ہیں۔ بل یکثر فیہ الامران، بلکہ اس میں دونوں امر کثیر ہیں، الامران نہیں الامرانی۔ تسنیہ پڑھے بہت دن ہو گیا تو پھر اگر فائل بنانا ہے تو نون پہ پیش دے دیا، کہ بھول گئے کہ الف کے بعد نون جو ہے مکسور ہوتا ہے، تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پرانی چیزیں بھول جاتی ہیں تو پھر وہ ایک چیز فائل مرفوع ہوتا ہے تو نون کو پیش دے دیا، بل یکثر فیہ الامران کر دیا، یہ بھول گئے کہ تسنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے۔ وَمِمَّا جَاءَ مَنْصُوبًا قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس میں سے جو منصوب وارد ہوئی ہے مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ، يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ، یہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، انگلیوں کو پوری انگلی یہاں تک کانوں میں گھسا لیتے نہیں، پور مراد ہے، پوری انگلی نہیں مراد ہے، اس لیے کہ محاورے میں ایسے بولا جاتا ہے کہ پوری انگلی اب نہیں گھساتا آدمی، تھوڑا سا گھساتا ہے۔ جیسے محاورے میں بولتے ہیں کہ میں بہار سے آیا، تو بہار کس کو کہتے ہیں؟ پورے صوبے کو کہتے ہیں، تو پورے صوبے کی زمین پہ چل چل کے آیا، یہاں 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 پورا پہنچا، پھر وہاں سے نکلا نہیں، وہ جہاں تھا وہیں سے نکل گیا۔ بہار سے آئے گا مطلب اپنے گھر سے، اپنے گھر کے کمرے میں سے نکل کے سامان اٹھا کے لے کے چلا آیا۔ تو ایسے ہی یجعلون اصابعہم، کل بول کر جز مراد ہوتا ہے معاشرے میں، اپنی انگلیوں کو گھسا لیا، یعنی انگلیوں کا پور جتنا گھسایا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، بجلی کے کڑک کی وجہ سے، حذر الموتی، موت کے ڈر سے، حذر الموتی، موت کے ڈر سے۔ یہ اصل بتانا ہے کہ تعدیبہ حذر الموتی مضاف مضاف الیہ ہے، یہ تو یہاں مضاف مضاف الیہ ہے بغیر حرف جر کے استعمال ہوا ہے، جاء منصوبا، منصوب آیا ہے۔ اور اسی طرح کی مثال دے رہے وَأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الْكَرِيمِ ادِّخَارَهُ وَأُعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمًا، اور معاف کر دیتا ہوں میں کریم کی غلطی کو کہ وہ مال جمع کر رہا ہے، اور اعراض کرتا ہوں کمینے کے گالی گلوج سے، تکرمن، اپنی زبان کو بچاتے ہوئے، تکرمن، اپنی زبان کو بچاتے ہوئے۔ اغفر عوراء الکریم ادخارہ، ادخارہ،
یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تعدیبہ یہ استعمال کر دیا ہے کہ جیسے تعدیبہ لتعدیبہ دونوں جائز ہے، اور تعدیبہ کا استعمال یعنی ادخارہ لادخاری دونوں جائز ہے، اور ادخارہ کو استعمال کر کے بتا دیا کہ دیکھو بغیر حرف جر کے یہ آیا ہوا ہے۔ تو یہاں تک بات پوری ہو گئی کہ مفعول لہو کا استعمال تعدیباً نکرہ بغیر اضافت کے الف لام کے ساتھ، التعدیبہ اور تعدیبہ مضاف مضاف الیہ تینوں ہے۔ مضاف مضاف الیہ والے میں جو ہے الف حرف جر لانا نہ لانا دونوں برابر ہے، اور جس میں الف لام آئے گا اس میں لام لانا زیادہ ہے اور بغیر لام کے کم ہے، اور تعدیباً میں لام نہ لانا حرف جر نہ لانا یہ زیادہ ہے۔ بس